لسانی یفقهوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. صلوات پر محمد و علی دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی اور حیات کی خاطر مجالس میں آتے ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرمائے. کل ہم نے عرض کیا کہ ایک وجود ہے جسے خدا نے آج تک باقی رکھا اور فرمائے وجود تمہاری زندگی میں باعث خیر ہے، باعث برکت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر تو مومن بن جائے. آج معاشرے میں جس چیز کی کمی ہے وہ مومن کی کمی ہے. اگر آپ کہیں کہ مولانا خلاصتاً بتائیے مومن کون ہوتا ہے، یعنی دو لفظوں میں، کہ تاکہ مجھے فوراً پتہ چل جائے کہ میں مومن ہوں یا نہیں. سارے لوگ خدا کو مانتے ہیں. کربلا میں قاتل مقتول دونوں خدا کو مانتے تھے. پاکستان میں فاسق سے فاسق ترین فرد کو بھی پکڑ کے پوچھو کہ اللہ کو مانتا ہو، کیا بولے گا؟ مانتا ہوں. تو اللہ کو ماننے والوں کی کمی نہیں ہے. ابو سفیان بھی اللہ کو مانتا، امیر شام بھی اللہ کو مانتا، اللہ کو سب مانتے تھے. جس چیز کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے احکام کو نہیں مانتے. کہ اللہ ہم تجھے مانتے ہیں، احکام کو نہیں مانتے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب بندہ یہ کہے کہ خدا میں تجھے مانتا ہوں لیکن مجھے اپنی زندگی کس طرح گزارنی ہے یہ میں وہی کروں گا کہ مجھے اچھا لگتا ہے. مطلب اپنی زندگی میں اپنی مرضی چلاؤں گا، تیری مرضی چلنے نہیں. تو خدا ہے تو جو خدا مانتا ہوں، تو نے مجھے خلق کیا ہے، لیکن میں اپنی زندگی میں وہی کروں گا جو مجھے پسند ہے. معصوم فرماتے ہیں یہ مومن نہیں ہے. اس نے اللہ کا کلمہ تو پڑھا ہے لیکن درجہ ایمان پہ نہیں آیا. مومن وہ ہوتا ہے جو مسلم ہوتا ہے. مسلم کون ہوتا ہے؟ جو مقام تسلیم پہ ہوتا ہے، جو یہ نہ کہے کہ مجھے دین کی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی لہٰذا میں نہیں کروں گا. عورت کہے کہ مجھے حجاب کی سمجھ نہیں آتی میں نہیں کروں گی. مرد کہے مجھے داڑھی کی سمجھ نہیں آتی میں نہیں رکھوں گا. کوئی کہے مولانا مجھے خمس کی سمجھ نہیں آتی میں نہیں دوں گا. مطلب یہ چیز میری سمجھ میں نہیں آ رہی. چوتھے امام کے پاس شخص کہا مولا میں نہا کے صاف ستھرا ہو کے بہترین کپڑے پہن کے آیا ہوں، اب وضو کیوں کروں؟ یہ سوال آپ کے ذہن میں بھی آتا ہوگا نا کبھی کبھی. بندہ صابن وابن لگا کے شیمپو ویمپو لگا کے صاف ستھرا ہو کے باہر آتا ہے، اللہ کہتا ہے دوبارہ وضو کر. کہ جب صاف ستھرا نہا کے آیا ہم دوبارہ وضو کیوں کروں؟ اللہ یہی چیک کرنا چاہتا ہے تو اپنی چلاتا ہے یا اس کی مانتا ہے. تو زندگی کس کے کہنے پہ گزارتا ہے؟ آج ہر انسان یہ چاہتا ہے میری زندگی میں میری مرضی چلے، مجھے یہ پسند ہے مجھے یہ پسند نہیں ہے. اور اللہ یہ چیک کرنا چاہتا ہے کہ تو کس چیز کو پسند کرتا ہے. اگر تو میرا عاشق ہے تو پسند اسی کو کرے گا جس کا عشق تیرے دل میں موجود ہے. یہ جملہ معمولی جملہ نہیں کہ امام حسین فرماتے رضن برضا و تسلیما لامرے، اے خدا حسین تیری رضا پہ راضی ہے. یہ معرفت کی بات لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی کہ بھائی تمہارا مولا علی تو بڑا شجاع تھا، مرحب کو بچھاڑنے والا، اندر کو بچھاڑنے والا. یہ کیسے ممکن ہے علی کے گھر پہ حملہ ہو جائے اور علی تلوار نہ اٹھائے؟ ایک طرف بولتے ہو کہ علی مشکل کشا ہے، دوسری طرف علی خود مشکل میں ہے تو اپنی مشکل کشائی نہیں کر رہا. اب اس بندے نادا کو کیا پتا کہ علی جو کرتا ہے اپنی مرضی سے نہیں کرتا، اللہ کی مرضی سے کرتا ہے. اللہ
بندے کو موت بھی دیتا ہے، حیات بھی دیتا ہے، چاہے تو بارش بھیجے، چاہے تو زلزلہ بھیجے۔ اب اگر کہیں پر خدا کسی مسلم کو بچا نہیں رہا تو یہ دلیل تو نہیں ہے خدا کر نہیں سکتا۔ وہ کرنے اور نہ کرنے میں تیری مرضی کا محتاج نہیں ہے، وہ وہی کرتا ہے جو اس کی مرضی ہوتی ہے۔ تو مولا علی کو کہاں مدد کرنی ہے، کہاں نہیں کرنی، کہاں تلوار اٹھانی ہے، کہاں نہیں اٹھانی، علی اپنی مرضی سے تلوار نہیں اٹھاتے، علی کی نگاہیں مرضی خدا پہ ہوتی ہیں۔ مرضی تو علی نے اسی دن بیچ دی جب شب ہجرت نبی کے بستر پہ سوئے تھے۔ من یشفی نفسہ باتباع مرضات اللہ، اپنے نفس کو، اپنی جان کو کس کی مرضی میں بیچو؟ اللہ کی مرضی میں۔ اب ہے کوئی جوان جو اپنا نفس علی کی طرح بیچے؟ ہے کوئی مومنہ جو اپنا نفس سیدہ زینب کی طرح بیچے؟ اے مومن، خود کو سستا نہ بیچنا، تیرا خریدار امام زمانہ ہے۔ ماں بہنوں کو کہہ رہا ہوں، تیری خریدار جناب فاطمہ الزہرا ہے۔ اس وجود کی اتنی قیمت ہے کیونکہ اس وجود میں نفخہ پروردگار عالم ہے۔ اب انسان بکتا کب ہے؟ جب انسان غلط محبتوں میں گرفتار ہوتا ہے۔ کہا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اگر عاشق بننا ہے تو ہر کسی کے عاشق نہ بننا، اگر عشق کرنا ہے ہر کسی سے عشق نہ کرنا۔ شادی کرو، جسم کی ضرورت ہے، ضرورت کو پورا کرنے کی، کھانا کھاؤ، پیٹ کی بھوک ہے، ضرورت کو پورا کرنے کی۔ یہ نہیں کہ بندہ بریانی کا عاشق بن جائے، یہ نہیں کہ بچوں کو آئس کریم کا عاشق بنا دو، یہ عشق بہت برا ہوتا ہے۔ اور بندہ روزے میں ہو، بریانی کا عاشق ہو، سامنے بریانی ہو، حالت بری ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ لیکن اس کو عشق ہی نہ ہو، اس کے لیے پرواہ نہیں ہے۔ جب آپ کسی غلط چیز کے عاشق بنتے ہو، ایسے ایسے جوان ہم نے دیکھے، باپ رو رہا تھا، مولانا بیٹے نے خودکشی کر دی، کیوں کی؟ کہ موبائل کے پیچھے عاشق ہے، میں نے لے کر نہیں دی، اس سے میں آ کے اس نے اپنی جان کو دے دیا۔ کتنے لوگ ہیں جو غلط مجازی عشق میں گرفتار ہوتے ہیں، اپنی زندگیاں تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ کوئی عاشق مال بنتا ہے، کوئی عاشق شہرت بنتا ہے، کوئی عاشق قدرت بنتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، آپ کہیں گے مولانا یہ بات تو صحیح ہے کہ ہم ان چیزوں کے عاشق نہ بنیں، لیکن یہ ہمارے ہاتھ میں ہے نہیں، خود بخود ہو جاتا ہے۔ تو پہلے یہ سوچو کہ انسان ان چیزوں کا عاشق بنتا کیوں ہے؟ یہ انسان کی فطرت میں ہر وہ چیز جو انسان کو کمال لگتی ہے، انسان اس کے پیچھے دوڑنا شروع کرتا ہے۔ لیکن کمال کسے کہتے ہیں؟ کمال اسے کہتے ہیں ہر وہ شے جو منشأ اثر رکھتی ہے۔ مثلا پانی کا اثر کیا ہے؟ پیاس کو بجھانا، تو پانی منشأ اثر ہے۔ اگر پانی میری پیاس کو نہ بجھاتا، ایک گلاس میں میٹھا پانی ہے، ایک گلاس میں سمندر کا پانی ہے، کون سا پیو گے؟ میٹھا۔ کیوں؟ پانی تو وہ بھی ہے، لیکن اس میں اثر نہیں ہے۔ جس چیز کے لیے چاہیے وہ میری ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا۔ تو ہر وہ شے جس کے اندر اثر ہے، میں اس شے کو پانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک ہاتھ میں میرے پاس ٹیشو پیپر کا کاغذ ہے، دوسرے ہاتھ میں مثلاً 1000 ہیں، تو دونوں کاغذ نہ، لیکن آپ کس کو اٹھاؤ گے؟ جس پہ قائد اعظم محترم ہے، اس کاغذ کو اٹھاؤ گے۔ کیوں؟ کہ مجھے قائد اعظم سے بڑا پیار ہے، میں نے قائد اعظم کا فوٹو ٹیشو پیپر پہ بھی چھپواتا ہوں، یہ لے لے۔ تو محبت قائد اعظم سے نہیں ہے، نہ ہی کاغذ سے، کیونکہ یہ کاغذ منشأ اثر رکھتا ہے، اس کے اندر اثر ہے۔ کون سا اثر ہے؟ یہ میری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ لہٰذا میں پیسے کو کمال سمجھتا ہوں، اگر یہ ملے گا تو میری ضرورت کیا ہو جائے گی؟ پوری ہو جائے گی۔ ہر سیاستدان عاشق قدرت ہے، کرسی مل جائے، کرسی مل جائے۔ آپ بولو میں کسی نجار سے تجھے کرسی لے کے دے دیتا ہوں، ویسی کرسی جیسی پریزیڈنٹ ہاؤس میں ہے، صدر ہاؤس میں، ایگزیکٹ ویسی کرسی بنا کے کہتا نہیں یہ کرسی نہیں چاہیے۔ نواز شریف کو یہاں سے کرسی بھیج دیں،
لندن میں، لیکن اس کرسی پہ وہ خوش ہوگا نہیں. وہ کرسی تو صدر ہاؤس میں. کیوں؟ کیونکہ اس کرسی میں اثر ہے. کیونکہ اثر ہے، ہر بندہ اس کے پیچھے بھاگتا ہے. کون سا اثر ہے؟ پتہ ہے اگر میں وزیر اعظم بنا، وزیر اعلیٰ بنا، صدر بنا تو اس کے ذریعے مجھے کیا ملے گا؟ پاور ملے گا، طاقت ملے گی. ڈی ایس پی بنوں گا، اے ایس پی بنوں گا، جنرل بنوں گا، کرنل بنوں گا. کیا ملے گا مجھے؟ اس کا اثر کیا ہے؟ قدرت ملے گی. قدرت سے کیا کروں گا؟ اپنی ضرورتوں کو پورا کروں گا. لہذا پوری زندگی اس کے پیچھے کیا کرتا ہوں؟ دوڑتا ہوں. انسان کے وجود میں شہوت ہے. اب یہ کسی خاتون کو دیکھے گا اس کے پیچھے بھاگے گا، کیونکہ اس میں کیا ہے؟ اثر ہے، منشے اثر ہے. کوئی چیز میری شہوت کو پورا کر دیتی ہے، میں پوری زندگی اس کے پیچھے کیا کرتا ہوں؟ بھاگتا ہوں. آنسو فرماتے ہیں اگر تو حقیقت کمال کو سمجھ، یہ جتنی چیزیں جن میں اثر ہے لیکن ان میں اتنا اثر نہیں ہے کہ تجھے بقا عطا کرے، اتنا اثر نہیں ہے کہ تجھے ہمیشہ سکون دے. کہ دنیا کی ہر لذت کو اللہ نے کیا دی ہے؟ فنا دی. ہر لذت ایک نہ ایک دن ختم ہو جاتی ہے، ہر نشہ ایک نہ ایک دن اتر جاتا ہے. تو کوئی ایسا نشہ کیوں نہیں کرتا جو کبھی اترے ہی نہ؟ وہ کون سا نشہ ہے؟ کہا وہ عبودیت کا نشہ ہے، وہ بندگی کا نشہ ہے. اس سے مضبوط نشہ ہو سکتا ہے کہ بندہ جس کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرے. بندگی، کیونکہ اس میں بقا ہے. تو دنیا کا حسین سے حسین ترین چہرہ اللہ تجھے دینا. بولے بھائی کس سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ جس سے بولے ہم آپ کی شادی کرا دیں گے. دنیا کا حسین سے حسین وجود دے آپ نے گھر میں. 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ بندہ بور ہو جائے. دنیا کا کوئی حسن تجھے راضی نہیں کر سکتا ہے. 3 مہینے راضی کرے گا، 4 مہینے راضی کرے گا، آخر میں وہ سکون ختم ہو جاتا ہے. جوان پاگل پائی جمع کر کے آئی فون لینا ہے، لے لیا. 6 مہینے نہیں گزرتے کہ کب نیا ماڈل لینا ہے. کیوں؟ کیونکہ دنیا رکنے کا نام نہیں لیتی. دنیا کے پاس آج تک ایسا حسن ہے ہی نہیں جسے بقا ملے. یہ ہر سال نیا ماڈل، نیا ڈیزائن، نیا گھر، بڑی محنت کر کے گھر بنایا. 1 سال نہیں گزرا گھر کی مرمت کرا رہا. بھائی آپ نے تو بڑی محنت کی تھی. دل بھر چکا ہے. رنگ چینج کروں، بیڈ چینج کروں، قالین چینج کروں، بہترین کپڑا مہنگا خریدا، ترین درزی سے سلوایا. اگلے سال پھر نیا کپڑا، پھر نئی ڈیزائن، پھر بالوں کے نئے اسٹائل، پھر کپڑوں کے نئے اسٹائل. مطلب دنیا کا کوئی حسن تجھے راضی نہیں کر سکتا، کیونکہ ہر حسن کو فنا ہے. تو اگر میرے اندر ڈیمانڈ ہے کسی ایسے حسن کی، کیونکہ میں دن کا دن اس کی تلاش میں ہوں، مجھے سکون نہیں مل رہا. میں نے کہا پیسے سے کمال ملے گا، مل گیا، سکون نہیں ملا. میں نے کہا شادی سے کمال ملے گا، شادی ہو گئی، سکون نہیں ملا. میں نے کہا اولاد میں کمال ملے گا، اولاد مل گئی لیکن سکون نہ ملا. یعنی ہر دن بدن مجھے سکون نہیں مل رہا. میں کسی ایسے کی تلاش میں ہوں جو مجھے ملے اور مجھے سکون ملے. اگر تلاش ہے کسی ایسے کی تو یقیناً کسی ایسے کا ہونا بھی ضروری ہے. ایک لفظ یاد رکھیے، لفظ ہے طالب، دوسرا لفظ ہے مطلوب. اگر طلب ہے تو مطلوب کا ہونا ضروری ہے. مثلاً آپ کو جب پیاس لگے تو پانی کا باہر ہونا ضروری ہے. آم کی چاہت ہے، باہر آم کا ہونا ضروری ہے. میٹھے کھانے کا دل ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ دنیا میں میٹھا نہ بنائے. بندہ اعتراض کرے گا خدا تو نے چاہت دی ہے تو میٹھا بھی تو دے. تو نے کھٹاس کی چاہت دی ہے تو کوئی کھٹی چیز بھی تو دے. تو ہر وہ شے جس کی ڈیمانڈ خدا نے آپ کے اندر رکھی ہے اس شے کا ہونا ضروری ہے. تو اگر میرے اندر کسی کمال مطلق کی ڈیمانڈ ہے کہ میں دن رات اس کی تلاش میں ہوتا ہوں، دنیا کا کوئی حسن مجھے مطمئن نہیں کرتا، دنیا کی لگژری سے لگژری زندگی مطمئن نہیں کرتی. بندے کہتے نا مولانا ایسا گھر مل جائے، اور وہ گھر اگر مل بھی جائے 4-5 مہینے کے بعد بندہ بور ہو جائے. بھائی اگر بڑے بڑے گھروں میں سکون ہوتا تو یہ آپ کے سیاستدان آج بے سکون کیوں ہیں؟ آج کے امیر بے سکون کیوں ہیں؟
اگر شہرت میں سکون ہوتا، دنیا کے مشہور ایکٹر خودکشیاں کیوں کرتے ہیں؟ شہرت، نام، دولت، گھر سب کچھ ہے، لیکن مطلب خودکشی کر کے مر گیا۔ ہالی ووڈ کی مشہور ایکٹر عروج میں تھی شہرت کے، لیکن خودکشی کر کے مر گئی، کیونکہ انسان جس چیز کو ڈھونڈ رہا ہے وہ اسے مل نہیں رہا۔ اگر تو کسی چیز کا طالب ہے تو مطلوب کا ہونا ضروری ہے، اگر کسی چیز کی ڈیمانڈ ہے تو اس چیز کا ہونا ضروری ہے۔ دوسرا باریک نکتہ یہ ہے، میں تب تک کسی شے کی طلب نہیں کرتا جب تک میں نے اسے چکھا نہ ہو۔ میں تب تک کسی چیز کی مثال دے رہا ہوں، پاکستانیوں نے آم کھایا ہے، آپ کو پتہ ہے آم کیا ہوتا ہے؟ ہم نئے نئے ایران گئے تھے، ایرانیوں کو پتہ نہیں تھا آم کیا ہوتا ہے، اور جب آیا تو بعض لوگ کھال کے ساتھ کھانے لگے، پتہ ہی نہیں تھا آم کھایا کیسے جاتا ہے۔ پاکستانی کو پتہ ہے نہاری کیا ہوتی ہے، انگریز کو بتاؤ نہاری، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں، پوری زندگی انگریز کی گزر جائے گی، وہ کبھی نہاری کی ڈیمانڈ بھی نہیں کرے گا، لیکن ایک مرتبہ پاکستان آئے، نہاری کھا لے، جب واپس اپنے ملک جائے گا تو اسے پسند آئی ہو تو نہاری کی ڈیمانڈ کرے گا۔ تو جس چیز کو آپ نے چکھا ہو اسی چیز کی آپ کے اندر طلب ہوتی ہے۔ تو اگر میں کسی ایسے کمال مطلق کا طالب ہوں تو یقیناً اس کمال مطلق سے پہلے مل چکا ہوں، یقیناً میں نے ایسے حسن کو پہلے دیکھا ہے کہ دنیا کا حسن مجھے مطمئن نہیں کر رہا کہ مولا یہ کیا ماجرا ہے، کہ تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تم سب میری طرف سے ہو اور میری طرف پلٹ کے آؤ گے، پلٹ کے آؤ گے، یہ نہیں کہا آؤ گے، کہا پلٹ کے آؤ گے۔ اس کا مطلب پہلے تم وہاں تھے، دوبارہ وہاں پلٹائے جاؤ گے۔ اس کا مطلب یہ ہے ہم سب نے پہلے خدا کا دیدار کیا ہوا ہے، تبھی ہمارے اندر کسی ایسے کی چاہت ہے جو ہمیں ملے اور ہمیں سکون ملے، اور وہ کب ملتا ہے کہ مولا علی نے فرمایا مجھے رب کعبہ کی قسم ہے علی آج کامیاب ہوا۔ لشکر یزید کے سپاہی کہتا ہے کہ جب میں نے دیکھا امام حسین جتنا وقت شہادت قریب ہوتا جا رہا تھا، اتنے حسین کے چہرے کی جو رنگت ہے وہ لال ہوتی جا رہی تھی، مطلب خوشی کے آثار مولا حسین کے چہرے پہ پڑتے جا رہے تھے، کیونکہ موت اہل بیت کے لیے موت نہیں ہے بلکہ خدا کی ملاقات کا نام ہے۔ فرمایا بالکل اسی طرح علی والا بھی جب دنیا سے جاتا ہے، یہ جیسے جیسے بوڑھا ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے یہ خوشی میں کھلتا جاتا ہے، ویسے ویسے کھلتا جاتا ہے، لیکن جس کے اندر معرفت خدا نہیں ہے یہ جیسے بوڑھا ہوتا ہے تو پریشان ہوتا جاتا ہے، ارے آج مروں گا، ارے کل مروں گا، کیونکہ اسے دل میں عشق پروردگار عالم نہیں ہے۔ لیکن جو عاشق خدا ہے وہ لحظہ شماری کرتا ہے کہ کب بدن سے روح نکلے گی اور کب دیدار خدا ہوگا۔ وہ عشق اس کے وجود میں ہوتا ہے۔ کیوں اہل بیت کو مصلی پہ اتنا مزہ آتا تھا؟ اگر بندہ کسی مجازی عشق میں مبتلا ہونا، کسی لڑکے لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو، تو عاشق کو اپنے معشوق میں لوگوں کے ساتھ ملنے میں مزہ آتا ہے، تنہائی میں؟ تنہائی کا خدا کو بھی تنہائی پسند ہے، رات کے اندھیری رات پسند ہے، پوری رات اہل بیت اللہ سے باتیں کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے خدا کے علاوہ کسی سے عشق نہیں کیا تھا۔ اگر عشق کیا تو وحدہ لا شریک سے کیا۔ تبھی قرآن کہتا ہے اگر سکون چاہتے ہو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر خدا سے دل مطمئن ہوتا ہے۔ دل سے مراد کیا ہے؟ روح ہے۔ اگر روح کو کوئی چیز مطمئن کر سکتی ہے تو وجود پروردگار عالم ہے۔ صلوات پڑھے محمد وعلی۔ ابھی خدا سے کیسے معاشرہ کرنا ہے امام زین العابدین بتاتے، دعائے ابو حمزہ سمالی، دعائے کمین، نہج البلاغہ، یہ حضرت بتاتے ہیں کہ رب سے کلام کیسے کرنا ہے، خدا کا عاشق کیسے بننا ہے۔ کربلا میں عشق خدا تھا۔ عباس کہتے حسین کو ایک رات کی مہلت چاہیے، مہلت جب مل گئی
تو لشکر یزید والے کہتے ہیں حسین کے لشکر سے تسبیح خدا کی ایسے آواز آ رہی تھی جیسے شہد کی مکھیاں اپنے چھتے پہ آوازیں نکالتی ہیں، پوری رات ایسے آوازیں نکال رہے تھے۔ اب سوال یہ، اگر میں عاشق خدا بننا چاہتا ہوں تو کیسے کروں؟ تو بس سب سے پہلے غلط محبتوں کو اپنے دل سے نکال۔ کسی بھی چیز کے عاشق بنو نہ سوچو اس میں بقا ہے یا فنا ہے۔ حسین سے حسین چہرہ لے کر آؤ گے، وقت کے ساتھ اس کا حسن کم ہوتا جائے گا۔ بڑی دولت لے کر آؤ گے، کیا کرو گے اس دولت سے؟ گاڑی لو گے، گھر لو گے، اور کیا کرو گے؟ جسم تو محدود ہے نا۔ فرماتے ہیں کمال خدا بندی یہ تھا کہ اللہ نے محدود جسم میں لامحدود روح ڈالی۔ اب انسان جہاں پہ کنفیوز ہوتا ہے وہ یہ ہے کیونکہ ڈیمانڈ جسم بھی کرتا ہے، ڈیمانڈ روح بھی کرتی ہے۔ جب آپ کو بھوک لگتی ہے، بھوک کس کی ڈیمانڈ ہے؟ جسم۔ جب آپ کو پیاس لگتی ہے، کس کی ڈیمانڈ ہے؟ جسم۔ امام حسین کا جملہ سننا پیارا جملہ، تاریخ میں سے جملے کسی نے نہیں بولے۔ کسی نے کہا مولا مجھے کیسے پتا چلے کہ لذت روح اور لذت جسم میں فرق کیا ہے؟ کہ جو جسم کی لذت لیتا ہے مقام حیوان پر ہے، جو روح کی لذت لے پاتا ہے وہ مقام انسان پر ہے۔ کہ مولا روح کی لذت اور جسم کی لذت میں فرق کیا ہے؟ کہ اے مومن اگر کھانا کھانے میں تجھے مزہ آئے تو یہ لذت حیوانی ہے، جسمانی لذت ہے نا، اور اگر تجھے کھانا کھلانے میں مزہ آئے، کتنا باریک جملہ بولا ہے، اگر تو کھانا کھا کر مزہ لے، یہ لذت جسم کی لذت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں ایک ہفتہ پہلے کیا کھایا، کسی کو یاد ہے؟ یاد بھی نہیں، نہ ذائقہ یاد رہتا ہے نہ کھانا، لیکن زندگی میں کبھی کسی یتیم کی مدد کی ہو؟ ہاں کربلا گئے ہو؟ جب سوچو گے نا حسین کی زری پہ جا کے کیا لذت ملی تھی، اس لذت کو فنا نہیں، سالوں کے بعد بھی سوچو گے وہ لذت کیا رہتی ہے؟ یاد رہتی ہے، کیونکہ روح کی لذت بقا والی ہے، جسم کی لذت فنا والی ہے۔ یہاں پہ انسان کنفیوز ہو جاتا ہے۔ مولا علی کا اور پیارا جملہ، مولا فرماتا ہے مومن جب سفرے پہ کھانا کھاؤ تو زیادہ طعام نہ رکھا کرو، زیادہ کھانے نہ رکھا کرو۔ کیوں؟ یہاں پر بھی انسان کنفیوز ہوتا ہے، کیونکہ ہر بندے کی ایک خواہش ضرور ہوتی ہے۔ میں نے کسی مجمع میں ایک دعا کی تھی، مجمع ناراض ہو گیا، یہاں کرتا ہوں دیکھتا ہوں آپ ناراض ہوتے ہیں نہیں ہوتے۔ میں نے کہا انشاءاللہ 100 سال کے بعد وہ سب مر جاؤ گا انشاءاللہ۔ وہ مولانا بد دعا دے رہے ہیں۔ میں نے کہا کوئی 20 کا، کوئی 30 کا، کوئی 50 کا، میں نے تو 100 ایڈ کیا نا۔ تو ویسے تو عمریں 60 سال 70 سال ہیں، لیکن کیونکہ انسان پہ عقل حاکم نہیں ہے، یہ بیچارہ اچھا یہ اگر ناراض بھی ہوتا ہے اس کا قصور نہیں ہے، یہ غلطی کرتا ہے۔ غلطی کہاں کرتا ہے؟ اب گھر گیا اس کی بوڑھی دادی بوڑھی نانی نے کہا کہ میرے لال 100 سال جیوی، خوش ہوتا ہے۔ اب پتا بھی ہے میں جیوں گا نہیں، لیکن ایسی احمقانہ دعا پہ خوش ضرور ہوتا ہے۔ اگر خوش ہو رہا ہے اس کا قصور نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے 2 چیزیں آپ کو دی نا، روح اور جسم۔ روح کی خواہش ہمیشہ زیادہ سے زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ روح انلمیٹڈ ہے، تو خواہش بھی کیا ہے؟ انلمیٹڈ ہے۔ جسم محدود ہے، اس کی ضرورت بھی کیا ہے؟ محدود ہے۔ اب امام نے فرمایا جب سفروں پر بیٹھو نا کھانے زیادہ نہ رکھا کرو، کیونکہ کھانا کس کی ضرورت ہے؟ جسم کی، لیکن روح تجھے کہے گی زیادہ سے زیادہ رکھو، کیونکہ روح کی خواہش کیا ہے؟ انلمیٹڈ۔ اب روح کو کون بتائے گا کہ جو تم مانگ رہی ہے وہ یہاں ملنے والا نہیں ہے؟ جو تجھے چاہیے وہ جنت میں ملے گا، جو تجھے چاہیے وہ عالم برزخ میں ملے گا، وہ دنیا نامحدود ہے، یہ دنیا کیا ہے؟ محدود ہے۔ اب کئی ایسے ہوٹل ہیں پنڈی اور اسلام آباد میں جو لگتے ہیں کہ بھائی 6000 دو اور 40 آئٹم کھاؤ، 6000 میں 40 آئٹم، ہر بندہ خوشی خوشی جاتا ہے، کہتا ہے کتنا پاگل ہے ہوٹل والا، 6000 میں 40 آئٹم دے رہا۔ اب ہوٹل والا کہتا ہے پاگل تو ہے، میں نہیں، کیونکہ مجھے تیرے پیٹ کا سائز پتا ہے، تو کھانا بھی چاہے
ہے تو 40 آئٹم کھا نہیں سکتا، لیکن اسے یہ پتا ہے کہ اس کی خواہش کیا ہے، یہ ہمیشہ انلمیٹڈ کی خواہش کرتا ہے، اسے یہ نہیں پتا میں کیوں کر رہا ہوں، اور یہ خواہش کو اپلائی کہاں پہ کرتا ہے، حالانکہ یہ خواہش اپلائی روح پہ ہونی چاہیے، جسم پہ، لیکن یہ کنفیوز ہو جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کیونکہ معرفت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہے، اب اس ہوٹل میں جاتا ہے۔ اگر مولا کی بات میں عمل نہیں کرے گا، امام فرماتے ہیں زیادہ سفرے پہ طعام نہ رکھا کرو، نقصان تیرا ہے، کیونکہ تیرا سکون ختم ہو جائے گا۔ اب جب اس ہوٹل میں 40 آئٹم، آنکھیں کبھی ادھر گھوم رہی ہیں کبھی ادھر، یہ کھاؤں یہ کھاؤں یہ کھاؤں، تھوڑا یہاں سے لیا تھوڑا یہاں سے لیا تھوڑا وہاں سے لیا، پروپر کسی بھی چیز کو کھا نہیں پایا، تھوڑا تھوڑا کر کے لیا، پھر بھی بچ گیا۔ جب ایسی ہوٹلوں میں جا کے بندہ واپس آتا ہے نا، پھر بھی سکون نہیں ہوتا، کہتا ہے کاش کسٹرڈ کھا لیتا، اے کاش سوئیاں کھا لیتا، اے کاش یہ کھا لیتا، کیونکہ اس میں سکون نہیں ہے۔ اگر اسے پتا ہو کہ کھانا پیٹ کی ڈیمانڈ ہے اور پیٹ محدود ہے، اسے محدود کھانا دے۔ اب یہ اتنے بڑے ہوٹل میں کھانا کھانے کے بعد بے سکون ہو کر نکلتا ہے، اور جو بندہ زمین پہ بیٹھ کے دال روٹی کھا رہا ہے وہ بڑے سکون سے کھاتا ہے۔ تو علی سوکھی روٹی کھا کر بھی سکون میں تھے، امیر شام بڑے سفروں پہ بیٹھنے کے بعد بھی بے سکون تھا، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ جسم کی ضرورت کیا ہے۔ جب ان چیزوں کو ڈیفائن نہیں کرو گے، یا کیا سمجھتے ہیں، بڑے بڑے مال کھل گئے اسلام آباد میں، کسی مومن کا مولانا گرمی بہت ہے تو سردی میں اور ٹھنڈک میں جانا مال چلا جاتا ہوں، تو میں نے کہا مال والے پاگل ہیں، تیرے لیے فری میں اے سی لگائیں، اتنے بڑے بڑے مال 24 گھنٹے اے سیاں چل رہی ہیں اور تو وہاں پہ کیا ٹھنڈک لینے جائے گا؟ انہیں پتا ہے جب تو آئے گا خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ کئی لوگ کہتے ہیں مولانا نیت نہیں تھی خریدنے کی، بیوی بچے لے گئے ایسے مال گھوم کے آتے ہیں، واپسی میں پوری چھپی بھر کے آتے ہیں۔ کیوں فرمایا؟ اگر ضرورت نہیں بازار نہ جاؤ، مکروہ ہے، ضرورت نہیں، ڈیمانڈ نہیں تو بازار نہ جاؤ۔ پھر ڈیمانڈ پوری ہوگی ختم کر، شادی کر شہوت پوری ہو گئی، پھر کیوں لوگوں کے ناموس کو دیکھتے ہو؟ ضرورت گھر میں پوری ہو رہی ہے نا، لیکن کیونکہ اسے پتہ نہیں لگتا، ڈیمانڈ روح کی ہوتی ہے، یہ اس کو جسم پہ اپلائی کر رہا ہوتا ہے، اس میں اپنی زندگی تباہ ہو برباد کر دیتا ہے۔ ایک مومن نے کہا مولانا کچھ کئی لوگ تیز بھی ہوتے ہیں نا، تو میں نے کہا مال جاؤ گے نقصان ہو جائے گا، اتنا سامان یہ دیکھو وہ دیکھو، بالآخر تیری ضرورت نہیں بھی ہوگی نا، وہ مال تیری ضرورت پیدا کرے گا۔ کہے گا چلو ایک صابن اٹھا لو، تو شیمپو اٹھا لو، اتنے آئٹم پڑے ہوتے ہیں، بندہ اٹھاتا ہے۔ اس نے کہا مولانا میں بڑا چالاک ہوں، میں نے کیا کرتے ہو؟ کب پیسہ تو ہے، ایک تو خالی جیب جاتا ہوں، ضرورت بنے گی نہیں تو کوئی چیز اٹھاؤں گا فائدہ نہیں۔ میں نے کہا پھر کیسے اپنی حسرت پوری کرتے ہو؟ جو اچھا لگتا ہے نا چھبی میں ڈالتا جاتا ہوں، نکلتے چھبی چھوڑ کے چلا جاتا ہوں۔ چھبی تو چھوڑ کے گئے، لیکن جو حسرتیں اور خواہشیں تھیں وہ تو دل میں لے کے تو گھر کی طرف روانہ ہوا۔ تبھی فرمایا امیروں کے گھروں کو دیکھ کر اپنی جھوپڑیوں کو تباہ نہ کیا کرو، غریب آدمیوں غریبوں سے دوستی کرو، امیروں سے دوستی۔ بڑے آدمی کی گاڑی میں بڑے آدمی کی موبائل دیکھی اور اس کی محفل میں بیٹھا کروڑوں کی باتیں ہو رہی ہیں، اربوں کی باتیں ہو رہی ہیں، اس کی تنخواہ ہزاروں میں، باتیں کر دماغ خراب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب گھر آئے گا نہ اپنا گھر اچھا لگے گا، نہ صوفہ اچھا لگے گا۔ یہ کیوں آج گھروں میں سکون نہیں ہے؟ شادی کر ابھی بھی اچھی نہیں لگ رہی، ابھی بھی کیسے لگے کہ صبح سے شام تک ڈرامے میں عورتوں کو دیکھتا جاتا ہے۔ اب اسے بولے گا تیرا ناک ایسا ہونا چاہیے، تیری کان ایسے ہونی چاہیے، تیری آنکھوں کو کھڑکی میں کیا کروں بھائی؟ کتنی آدمی پلاسٹک سرجری کروائے، گناہ حسرت بڑھاتا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ فرمایا جو اللہ نے دیا اس پہ راضی رہو، ہاں محنت کرو، اس میں اللہ برکت دے گا، پھر جتنا دے اس سے اپنی ضرورتوں کو کیا کرو، پورا کرو۔ جسم محدود ہے، امیر کا جسم بھی اسی روٹی اور گندم سے بھرتا ہے، تیرا جسم بھی اسی روٹی اور گندم سے بھرتا ہے۔ اللہ نے ظلم نہیں کیا کہ سیاستدانوں کو پیڑ دیا ہو اور وہ سونا کھائیں، وہ بھی یہی روٹی یہی گندم کھاتے ہیں، تو بھی یہی روٹی
یہی گندم کھاتا ہے. یہ نہیں ان کو کوئی خاص قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں, بیماریاں بھی سیم ہیں, جسم بھی سیم ہے, کھانے بھی وہی ہیں. بس یہ انسان ایک ہوا کریٹ کر دیتا ہے. تو اس کے اکاؤنٹ میں 10 ارب ہیں تو کیا ہوا, اس کے کام کے تو ہیں نہیں. اب میرے اکاؤنٹ میں 10 ارب ہوں, کیا میں 10 ارب روٹیاں لے کے کھاؤں گا؟ کیا کھاؤں گا؟ تو اتنا ہی جتنا غریب کھاتا ہے. وہ 2 روٹیاں کھاتا ہے, تو بھی 2 روٹیاں کھاتا ہے. وہ بھی کپڑے پہنتا ہے, اللہ نے تجھے بھی لباس دیا, تو بھی لباس پہن رہا ہے. تو تیری ضرورتوں کو خدا بھی پورا کرتا ہے. لیکن تجھے جو ضرورت پوری کرنی ہے وہ کس کی ضرورت ہے؟ روح کی ضرورت ہے. کربلا روح کی لذت کا نام ہے. تیرا روح ہمیشہ انلمیٹڈ کا عاشق ہے. اور وہ کون ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. کہو لا الہ الا اللہ. الہ کا مطلب کیا ہے؟ محبوب. الہ کا مطلب کیا ہے؟ معشوق. الہ کا مطلب کیا ہے؟ مجذوب. لا الہ الا اللہ, میرا کوئی محبوب نہیں سوائے اللہ کے, میرا کوئی معشوق نہیں سوائے اللہ کے. اب اگر رہ کی حکومت کا بندہ عاشق بن جائے تو قاتل حسین بن جائے گا. اگر تخت کا عاشق بنے قاتل حسین بن جائے گا. اگر نگاہ حرام کا عاشق بن جائے, یہ آنکھ عاشق خدا نہیں بن سکتی, یہ آنکھ امام زمانہ کی عاشق نہیں بن سکتی. پہلے اپنے اعضاء کو عشق خدا میں مبتلا کر, پھر دیکھ خدا تجھے سکون کیسا دیتا ہے. اب سوال اعضاء کو خدا کا عاشق کیسے بناؤں؟ ماسا فرماتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے, کیونکہ ابھی تو نیا ہے. ابھی کئی لوگوں کو عبادت کی عادت نہیں ہوتی نا. مثال کے طور پہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پہلے ماں اسے گوشت نہیں کھلاتی, کیک نہیں کھلاتی, کیلا نہیں کھلاتی. جو بچہ پیدا ہوتا ہے اسے پہلے ہلکا سا دودھ دیا جاتا ہے. اس لیے فرماتے ہیں عبادت, اب برسوں سے عبادت کر رہا ہو تو ایک غلط ہے, تم اللہ کی عبادت میں اللہ کے عشق میں مبتلا ہونا چاہتے تو کیا ہے؟ تو فرمایا تھوڑا تھوڑا کر کے شروع کرنا. تبھی بندہ جب 15 سال کا ہوتا ہے تو خدا تب اس پہ نماز کیا کرتا ہے؟ واجب کرتا ہے. ہمارے بچے دین گریز کیوں بنتے ہیں, دین سے بھاگتے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم تعلیمات معصومی عمل نہیں کرتے. میرا بچہ عاشق حسین کیوں نہیں بنتا؟ میرا بچہ عاشق خدا کیوں نہیں بنتا؟ کیونکہ میں نے اسے عادت نہیں دلائی نا. اگر میں اسے عاشق بنا تو عادت ہوتی. عادت کیسے؟ 7 سال سے بچے کو تھوڑا تھوڑا کر کے نماز کا عادی بنا, ذکر خدا کا عادی بنا, پھر 15 سال میں اس پہ نماز واجب کر. ایک بچہ نیا دیندار بندہ اس کو مسجد لے کر مولوی صاحب کو کہا مولوی صاحب اس نے آج تک نماز نہیں پڑھی, نیا دیندار بننا ہے. اس نے کہا اس کو آج اچھی خاصی نمازیں پڑھاتا ہوں. اور مولوی نے نماز شروع کی, اللہ اکبر, سورہ حمد کے بعد اس نے سورہ بقرہ پڑھنا شروع کر دیا. 3.5 جز کا سورہ. وہ بندہ پہلی بار مسجد آیا, بیٹھ کے کھڑے ہو کے اس کی ٹانگوں میں درد ہو گیا. اس نے کہا مولوی نے تو بڑی تھی میرے ساتھ, نماز نہیں پڑھتے تھے تو اچھے تھے. اب ہم کرتے کیا ہیں, پورا سال لوگ نماز نہیں پڑھتے, شب قدر آتے 100 رکعت نماز پڑھاتے ہیں, اٹھو بیٹھو. وہ کہتا ہے پورا سال نہیں پڑھی, ساری قسم شب قدر میں بندوں سے پوری کرواتے ہیں. وہ کہتا ہے پھر اچھا ہے شب قدر سال میں ایک ہی ہے, روز ہوتی تو بندے کا کتنا برا حال ہو جاتا ہے. اب اس کو عشق پیدا نہیں, کیونکہ اسے عادت ہی نہیں ہے. جب عادت ہی نہیں, جب اس نے لذت چکھی نہیں, وہ اس بچے کی طرح ہے. بچہ پیدا ہوا, آپ نے فوراً اسے گوشت دیا, بچہ مر جائے گا نا. اس کے جسم کو تیار کرو, اس کو درخت بناؤ. روح پہلے چھوٹا سا دانہ اور پودا ہوتا ہے, اسے آہستہ آہستہ پانی دو, اسے اچھا انوائرمنٹ دو, اسے نورانی انوائرمنٹ دو, تاکہ اس ماحول میں یہ کیا بنے؟ درخت بنے, تنومند درخت بنے. پھر جب سر کٹ بھی جائے تو نو کے نیزہ پہ اللہ کی تلاوت میں نظر آتا ہے. تنومند صرف امام حسین کا سر نہیں تھا, ابھی ابن مظاہر کا سر. نو کے نیزہ پہ ننے بچے تھے, بچوں کو دیکھ کے کام کرتے نا. 12 سال تک بچے کی اپنی پروڈکشن نہیں ہوتی, یاد رکھیے. 12 سال تک بچے کی اپنی پروڈکشن نہیں, مطلب اس کی اپنی سوچ نہیں ہوتی. جو آپ دیتے ہو اسی سے وہ سوچتا ہے. 12 سال کے بعد اس کی سوچ بننا شروع ہو جاتی ہے. اب تو 12 سال سے جو دے گا یہ وہی بنے گا. میں نے ٹی وی پہ چھوڑ دیا, گیم پہ چھوڑ دیا, موبائل پہ چھوڑ دیا, اب اس کی سوچ کون بنا رہا ہے؟ ٹی وی والے بنا رہے ہیں. سال میں صرف 10 دن 12 دن 20 دن مجلس امام حسین آ کے سنتے ہیں. تو فرمایا کہ اے مومن,
اپنی سوچ کو کیا کرو، ایسا بناؤ کہ تمہارے اندر سے عمل بھی کیا نکلے، اہل بیت والا نکلے. صلوات پڑھیں محمد والا. بچے بچوں کو دیکھ کے کام کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے نے دیکھا سارے بچے پتھر مار رہے ہیں اہل بیت کے سروں میں. ایک بچے نے پتھر لیا، اس نے بھی مارنا چاہا. حبیب کے سر سے آواز، میرے لال اسے پتھر نہ مار، یہ تیرا مولا ہے. بچہ ڈر گیا، ہاتھ سے پتھر گرا. کہا اے ولی خدا تو کون ہے؟ کہا مجھے نہیں پہچانا، تیرا بابا حبیب ابن مبارک. کیونکہ جب درخت نمود ہوتا ہے وہ سر کٹ بھی آئے تو صاحب کرامت ہوتا ہے. یہ بیچارہ پہلے دن مسجد میں آیا، مولوی نے پوری سورہ بقرہ پڑھ دی. دوست دوسرے دن گھر آیا کہ چلو نماز پڑھتے ہیں. کہ نہیں انکل اتنی لمبی نماز، آدھا گھنٹہ تم نے کھڑا کر دیا، میری ٹانگوں میں کل سے درد ہے. کہ نہیں آج مولوی صاحب کو بول دیا مختصر نماز پڑھے گا. چلو مسجد پہنچے، نماز کی نیت کی. مولانا صاحب آج کون سی سورت پڑھیں گے؟ اور سب نے کہا چلو آج میں سورہ فیل پڑھتا ہوں. بقرہ کا مطلب ہے بھینس، فیل کا مطلب ہے ہاتھی. قرآن میں سورہ فیل ہے نا، فیل کا مطلب ہاتھی. اس نے اللہ اکبر کیا، نماز توڑ کے بھاگ گیا. کل ہاتھی والی بھینس والی پڑی تھی اتنی بڑی، اور ہاتھی تو بھینس سے بھی بڑا ہوتا ہے. اب اسے کیا پتا قرآن میں نام ہاتھی ہے لیکن وہ 2 لائنوں کی صورت ہے نا. تو کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے، تھوڑا تھوڑا کر. آنسو فرماتے جس نے 40 دن اللہ کے لیے خلوص سے گزارے، خدا حکمت کے چشمے اس کے دل پہ کیا کرتا ہے، ظاہر کر دیتا ہے. کچھ بھی نہیں، صرف 17 رکعت نماز، اس میں بھی مستحبات نہیں، صرف واجبات پڑھو. 17 رکعت نماز، لیکن ایسے پڑھو جسے میرے چھٹے امام نے کہی، خلوص. آقا دستگیر فرماتے ہیں نماز سے پڑھو نا، بعض لوگ اتنی تیز پڑھتے ہیں، نہ خود کو سمجھ آتی ہے نہ ملائکوں کو آتی ہے. پتہ نہیں بندہ عربی پڑھ رہا ہے، پنجابی پڑھ رہا ہے، کر کیا رہا ہے. کہ نماز طمأنینے کے ساتھ، سکون کے ساتھ پڑھا کرو. اب کہتے ہیں مولانا نماز میں ذہن رکتا نہیں ہے. آپ نیت کرنے سے پہلے آقا دستگیر فرماتے ہیں 5 منٹ اپنی توجہ کو مصلی پہ جمع کرو. 5 منٹ، صرف 5 منٹ کھڑے ہو جاؤ. کس کی دربار میں کھڑا ہوں، کس سے باتیں کر رہا ہوں، کون میرا رب، کون میرا خالق، کون میرا مالک، کس نے اپنے در پہ مہمان بنا کے بلایا ہے. یہ وہ در و سفرہ ہے جہاں پہ ہر کوئی نہیں آتا. تو وہی در ہے جہاں پہ علی کھڑے تھے، کہ وہی در ہے جہاں پہ سیدہ زینب کھڑی تھی. اب اپنے ذہن کو متوجہ کرو، متوجہ کرنے کے بعد نیت کرتے اللہ اکبر کہو. کا صرف 40 دن توجہ کے ساتھ نماز پڑھو، پھر دیکھو خدا اپنے عشق کی کرن تمہارے وجود میں ڈال دے گا. اب بلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تو خود بھاگا بھاگا اس کی دربار میں جائے گا. صلوات پڑھے محمد والا. وہی کرتی ہیں جس کی محبت ان کے دلوں میں ہوتی ہے. ہم جو دیکھتے ہیں نا اسی کے عاشق بنتے ہیں. کبھی فرمایا فاسقوں کے ساتھ زیادہ اٹھا بیٹھا، علماء کی محفل میں بیٹھو، متقیوں کی محفل میں بیٹھو، اپنی زندگی کے لیے اچھا انوائرمنٹ بنا. آپ سے ایک سوال ہے، اگر میں آم کی گٹھلی لاؤں اور اس ممبر پہ رکھوں کیا درخت بن پائے گی؟ نہیں. اگر آم کی گٹھلی کشمیر کی زمین میں ڈالوں درخت بن پائے گی؟ نہیں. کہاں بنے گی؟ ملتان کی زمین ہو، گرم زمین ہو. مطلب گٹھلی کو آم بننے میں وہ ماحول چاہیے. جب تک ماحول نہیں یہ دانہ درخت نہیں بنتا. اسی طرح اگر ولایت والا ماحول نہ ہو بندہ حبیب ابن مظاہر نہیں بنتا. ماحول تجھے انسان بناتا ہے، گھر کا ماحول، اسکول کا ماحول. جب تک تم ماحول کریٹ نہیں کرتا نسلیں نہیں بنتی. کس نے سوچا تھا سیب ایک دن دانا تھا لیکن سیب دانے سے سیب بنا؟ کوئی سوچ سکتا اتنا بڑا درخت ایک دن دانا تھا؟ لیکن انوائرمنٹ نے اسے کیا بنا دیا؟ درخت بنا دیا. اسی طرح سلمان بھی ایک دن دانا تھا، علی نے اسے ایمان کے 10ویں درجے والا درخت بنا دیا. تو بھی آج دانا ہے
یہ روح جو ہے نا دانے کے برابر ہے، اسے اچھا انوائرمنٹ دے، اچھا ماحول دے، اس کے بعد دے خدا تجھے کتنی لذتیں دیتا ہے۔ پہلے جن محبتوں کی زنجیروں میں گرفتار ہو ان سے آزاد ہو جائے، حقوق ادا کرو بیوی کے، اولاد کے، بچوں کے، لیکن ایسا نہ ہو کہ بیوی کی محبت اللہ کی محبت سے دور کرے، اولاد کی محبت اللہ کی محبت سے دور کرے، شوہر کی محبت اللہ کی محبت سے دور کرے۔ کسی خاتون نے کہا مولانا میرا شوہر کہتا ہے کہ شادیوں میں جب جاتے ہیں مکس گیدرنگ ہوتی ہے سر پہ دوپٹہ نہ رکھا کرو، بن سن کے تھج کے آیا کرو، شادی کا ماحول ہے، عزا کا ماحول تھوڑی ہے۔ کہ اس کی بات مانوں؟ میں نے کہا ہر وہ بات مانوں جو حکم خدا کے خلاف نہ ہو، لیکن اگر شریعت سے ٹکراتی ہے، حکم خدا سے ٹکراتی ہے، تو حسین اتنے غیور تھے دین کو بچانے کے لیے اپنا سر قلم کر رہے تھے۔ اگر آج مسلم و مومن میں غیرت دینی نہ ہو، نسلی غیرت ہے، قومی غیرت ہے، میرا بیٹا ہے اس کی غیرت ہے، لیکن یہ غیرت نہیں کہ دین خدا پامال ہو رہا ہے، یہ غیرت نہیں کہ شریعت کا ایک حکم ہے اسے پامال کیا جا رہا ہے۔ اہل بیت غیور تھے، اور کیونکہ خدا غیور ہے سب سے سخت ترین سزا بھی خدا نے اس بدبخت کو دی ہے جس نے غیرت کو پامال کیا ہے۔ سخت ترین سزا اسلام نے کس کی ہے؟ زانی کی سخت ترین سزا ہے، اور زانی میں بھی سخت ترین سزا کس کی ہے؟ جو شادی شدہ ہو اور اس کے بعد بھی کیا کرے؟ بدلے دے جائے، کہ ایسے گنہگار کو سمسار کیا جائے۔ وہ خدا ارحم الراحمین ہے۔ مولا سے پوچھا مولا خدا ارحم الراحمین اتنی سخت سزا، رجم کی سزا؟ معصوم فرماتے ہیں اگر وہ ارحم الراحمین ہے تو ساتھ میں وہ غیور بھی ہے، وہ صاحب غیرت ہے۔ یہ غیرت آج معاشرے میں قبح گناہ کو ختم کیا جا رہا ہے۔ معصوم کا فرمان ہے آخری زمانے کی امت گناہ کو گناہ سمجھے گی پر کبھی نہیں سمجھے گی۔ بڑا میاں ہے، مطلب آپ کہو کہ ہاں حجاب کرنا واجب ہے، لیکن اگر کوئی نہیں کرتا تو آپ اسے برا نہیں سمجھو گے۔ آپ بولو کہ ہاں جھوٹ بولنا بری بات ہے، لیکن اگر کوئی بولے گا تو آپ کو برا نہیں لگے گا۔ آپ بولو کہ ہاں چوری رشوت بری چیز ہے، اللہ نے منع کی، لیکن نہ کرنے میں برا لگے گا، نہ جو کر رہا اس کو دیکھ کر بندے کو کیا لگے گا؟ برا لگے گا۔ دشمن اسی طریقے سے قوموں کو تباہ کرتا ہے۔ الجزائر میں بڑا حجاب تھا، خواتین اپنے چہرے کا بھی حجاب کرتی تھی۔ فرانس کے خاتون کہتے ہم نے کہا الجزائر کی خواتین کے حجاب کو کیسے لوٹا جائے، تو ہم نے ان کو کچھ بھی نہیں بولا، ہم نے بس اتنا کیا کہ الجزائر میں ان کی گلیوں میں، ان کے محلوں میں 10 عورتیں 15 عورتیں فرانس کی منگوائیں، بد حجاب ہو کر ان کے محلوں میں ہم نے چھوڑ دی، اور کچھ نہیں کیا، بس بد حجاب عورتیں چھوڑ دی۔ کہا وہاں کی عورتیں جب ان کو دیکھتی تھی، پہلے تو کوئی نہیں تھا نا بد حجاب، سب ایک دوسرے کو نیک صورت میں دیکھتے تھے، جب وہاں پہ بد صورت لوگ آنا شروع ہو گئے، بد حجاب عورتیں گھومنا شروع ہو گئیں، دیکھ دیکھ کے ان کو عادت ہو گئی۔ عادت ہونے کے بعد وہ جو قبح تھا نا، ایک برائی تھی نا، برائی نہیں لگی، آہستہ آہستہ انہوں نے بھی اپنے حجاب کیا کر دیے؟ اتار دیے۔ کسی نے کہا میرے مولا سے مولا ہر امام نے تبلیغ کی، کسی نے جنگ کی، کسی نے خطبہ دیا، کسی نے امر بالمعروف کیا، نہی عن المنکر کیا، لیکن امام سجاد کی زندگی میں یہ چیز نظر نہیں آتی۔ ہمیں نہیں ملتا کہ امام سجاد میں کوئی خطبے دی ہوں مولا علی کی طرح، یا اس طرح نکل کے امام سجاد نے تبلیغ کی لوگوں کو یہ کرو یہ نہ کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ امام سجاد کا جو زمانہ تھا نا وہ فسق و فجور کا زمانہ تھا، ایک ایسا زمانہ کہ لوگ نماز بھول چکے تھے، لوگ دین بھول چکے تھے، کیونکہ یزید نے لوگوں کو بے دین بنا دیا تھا۔ کہ اس زمانے میں جب کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا، جب امام سجاد گلیوں سے چلتے تھے تو لوگ کہتے تھے یہ زین العابدین ہے۔ کہا یہی مولا سجاد کی سب سے بڑی تبلیغ تھی کہ کبھی کبھی معاشروں میں اگر تیرا چہرہ دیندار ہے تو لوگ کیا بولیں گے؟
دیندار بنتا جا رہا ہے. یعنی ڈیلی اگر مسجد میں آؤ گے اور لوگوں کو پتا ہوگا یہ ڈیلی مسجد میں جاتا ہے، اب جب روڈ سے گزرو گے لوگ کہیں کہ وہ دیکھو نمازی جا رہا ہے. اور اگر 10 بدحجاب عورتوں میں ایک بچی حجاب کر کے بیٹھتی ہے تو اس کی یہی تبلیغ، اسے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود اسلام کا مظہر بن کے روڈ پہ چلتی ہے. کہ امام سجاد نے وہ کام کیا کہ لوگ کہتے تھے یہ زین العابدین ہے، یہ سید الساجدین ہے. کب وقت کا حاکم حج کرنے آئے، اتنا رش، کوئی اس کو حجر اسود کے قریب جانے نہیں دے رہا تھا. کہ ایک مرتبہ اس نے دیکھا ایک بندے خدا آیا، لوگوں نے راستہ بنانا شروع کیا، یہ آگے بڑھا، حجر اسود کو بوسا دیا تو پلٹ کے واپس چلا گیا. بادشاہ پریشان کہ یہ کون ہے، لوگ مجھے راستہ نہیں دے رہے پر اسے راستہ دے رہے ہیں. سب نے کہا بادشاہ سلامت، یہ زین العابدین، یہ سید الساجدین. اگر تو اللہ کا احترام کرے، خدا لوگوں کے دلوں میں تیرا احترام ڈالتا ہے. اگر تو خدا سے ڈرے، لوگوں کے دلوں میں خدا تیری ہیبت کو ڈھال دیتا ہے. یزید تخت پہ تھا پر خائف تھا، زینب کے ہاتھوں میں رسیاں تھیں پر شجاعت کے ساتھ کھڑی تھی. اور یہ جملے کہ یزید ناز نہ کرنا، آج تو تخت پہ بیٹھا ہے، تیرے ساتھ فوج ہے، سپاہی ہیں، ایک دن آئے گا اس شہر میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. لیکن اگر یہ شہر پہچانا جائے گا تو علی کی بیٹی کے نام سے پہچانا جائے گا. اگر ستاروں کی طرح اللہ کے دربار میں چمکنا چاہتے ہیں تو اس وقت لا شریک کی بندگی کا، لوگوں کی رضا کی خاطر اللہ کو ناراض نہ کیا. اہل بیت نے کہا دنیا ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، بس خدا راضی ہو جائے. مولانا کا جملہ ہے، ذرا اپنی عقل سے سوچو، ایک خطیب مجلس میں آئے، 500 لوگوں کو خوش کرنے کی ضرورت کوشش کرے، کرنا بھی چاہے تو کر نہیں پائے گا. 500 لوگوں کی 500 ڈیمانڈ ہوتی ہیں. کہا لوگوں کو خوش کرنا بڑا مشکل ہے، اب یہ بتا 500 کو خوش کرنا آسان ہے یا ایک کو خوش کرنا آسان ہے؟ عقل مند بندہ لوگوں کو خوش نہیں کرتا، کسے کرتا ہے؟ اللہ کو خوش کرتا ہے. حسین نے اللہ کی رضا کی سب کچھ گوا دیا، لٹا دیا. یہ تجھے لٹنا لگ رہا تھا، حسین تو کما رہے تھے، حسین تو رب کی رضا کو خرید رہے تھے. تبھی ہے مومن، ایک پلان وہ ہے جو اللہ کا دشمن بناتا ہے، ایک پلان وہ ہے جو خدا بناتا ہے. یزید نے پلان بنایا کہ جنگل کو حسین کا مقتل بنا دوں گا. دنیا کو کیا پتا کوئی حسین تھا، جنگل میں لا کے امام حسین کو شہید کیا. اللہ نے کہا میں بھی تیرا خدا نہیں اگر اس جنگل کو مومن کی جنت نہ بناؤں. آج اسی جنگل میں سال میں 24 ملین لوگ جاتے ہیں اور یزید کی قبر کہاں ہے؟ کوئی تھوکنے والا بھی نہیں ہے. اہمیت ذرہ برابر نہیں، لیکن کیا عالم ہے حسین کے حرم کا. رب تو راضی کیا. آج دنیا اس در پہ جا کے حاجتوں کو لے کر آتی ہے، آج مریض اس در پہ جا کے شفا لے کر آتے ہیں، آج گنہگار اس در پہ جا کے اور بن جاتے ہیں. کتنی حرارت ہے امام حسین کے عشق. سیاسی جلسہ کرنا ہو کروڑوں خرچ کرنے پڑتے ہیں لوگوں کو بلانے کے لیے، لیکن حسین کی مجلس ہو لوگ خود بخود کھنچے ہوئے آتے ہیں ذکر حسین کی طرف. یہ عشق جو خدا نے دیا ہے حسین کا، کیوں؟ کیونکہ حسین نے عشق خدا میں سب کچھ قربان کیا، اور خدا عشق اہل بیت میں سب کچھ قربان کرتا ہے. جتنا بندوں کو عطا کر سکتا ہے پروردگار عالم عطا کرتا ہے. یہ راتیں، یہ دن فقیری کے دن ہیں. ایسے فقیری کرو جیسے کربلا میں اور فقیری کی تھی. دلوں کو کربلا لے کر چلیں اور سلام کریں اپنے آقا حسین کی مظلومیت.